خلیج فارس میں 100 سے زائد چھوٹے بڑے جزائر ہیں۔ ان میں سے بیشتر جزائر پر ایران کا کنٹرول ہے، جبکہ کچھ جزائر خلیج کے ساتھ واقع دیگر عرب ریاستوں کی ملکیت میں ہیں۔ لیکن خلیج فارس کے واحد داخلی اور خارجی راستے اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب واقع یہ 3 اسٹریٹجک جزائر ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان متنازع ہیں۔ کل 25 مربع کلومیٹرز پر پھیلے ان تینوں جزائر کا کنٹرول دراصل ایران کے پاس ہے۔ ان متنازع جزائر میں سے یہ 2 جزیرے گریٹر اور لیسر تنب جزائر کہلاتے ہیں۔ تنب کے یہ دونوں جزیرے فاصلے میں ایران کے ساحل سے نسبتاً زیادہ قریب ہیں، لیکن UAE بھی ان پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ڈسپیوٹڈ آئیلینڈز میں سے تیسرا اور سب سے بڑا جزیرہ ابو موسیٰ کہلاتا ہے۔ یہ جزیرہ متحدہ عرب امارات کے ساحل سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایران اس پر بھی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کنٹرول بھی اس جزیرے پر ایران ہی کا ہے۔ گریٹر تنب جزیرے پر تقریباً 1000 لوگ مقیم ہیں، جن کی اکثریت ایرانین ملٹری پر مشتمل ہے، لیکن کم تعداد میں سویلینز بھی یہاں آباد ہیں۔ لیسر تنب ایک ایرانین ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے، یہاں کوئی سویلین آبادی نہیں۔ ابو موسیٰ کی آبادی 4000 سے زائد ہے۔ اس میں بھی بڑا حصہ ایرانی ملٹری اور ان کی فیملیز پر مشتمل ہے، جبکہ بہت کم تعداد میں عرب پاپولیشن بھی اس جزیرے پر موجود ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ ان تینوں جزائر کی ملکیت کے حوالے سے اس تنازع کا آغاز کب ہوا؟ اس تنازع کی بنیاد کیا ہے؟ دونوں ممالک ایک دوسرے کے کلیمز کو کس بنیاد پر رد کرتے ہیں اور اپنے اپنے موقف کے حق میں کیا دلائل دیتے ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ شکریہ۔ دوستو، آبنائے ہرمز کے انتہائی قریب واقع ہونے کی وجہ سے یہ جزیرے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس کے بھی کنٹرول میں ظاہر ہے یہ جزائر ہوں گے، اسے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایڈوانٹیج حاصل ہوگا۔ نوآبادیاتی دور میں تنب کے دونوں جزیرے عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ کے کنٹرول میں تھے، جبکہ ابو موسیٰ عرب امارات کی ریاست شارجہ کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ برٹش نوآبادیاتی دور میں برطانیہ اور موجودہ UAE کی ریاستوں کے درمیان تعلق ایک پروٹیکٹوریٹ یا سرپرستی کے خصوصی معاہدے پر مبنی تھا، جس کے تحت برطانیہ ان ریاستوں کی خارجہ پالیسی، دفاع اور دیگر ممالک سے سفارتی تعلقات کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا تھا۔ 1892 کے ایک خصوصی معاہدے کے تحت مقامی حکمران برطانیہ کی مرضی کے بغیر اپنی زمین کا کوئی حصہ کسی دوسری طاقت کو فروخت یا لیز وغیرہ پر نہیں دے سکتے تھے، اور نہ ہی کسی غیر ملکی حکومت سے براہ راست رابطہ یا کوئی معاہدہ وغیرہ کر سکتے تھے۔ داخلی طور پر ان ریاستوں کے شیوخ کو اپنے قبائلی معاملات، مقامی قوانین اور مذہبی معاملات میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ برطانیہ ان ریاستوں کے اندرونی معاملات میں داخلت نہیں کیا کرتا تھا۔ UAE کی ریاستوں پر حکمرانی کا یہ نظام 1971 میں برطانیہ کے اس علاقے سے انخلاء تک برقرار رہا۔ برطانیہ نے جب اس خطے سے اپنے نوآبادیاتی انخلاء کا اعلان کیا تو ان جزائر کی صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئی۔ یاد رہے کہ تنب کے دونوں جزائر کا انتظام راس الخیمہ کے پاس تھا، لہٰذا یہاں ایران نے مختلف طریقے سے ڈیل کیا، جبکہ ابو موسیٰ جزیرے کے حوالے سے ایران کا رسپانس کچھ مختلف تھا، جو کہ شارجہ کے زیر اثر تھا۔ ہم پہلے تنب کے جزائر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ گریٹر اور لیسر تنب جو ایران کے نسبتاً زیادہ قریب واقع ہیں، ان کے معاملے میں ایران نے سخت موقف اپنایا اور کسی بھی قسم کے مذاکرات یا سمجھوتے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا۔ 30 نومبر 1971 کو برطانوی انخلاء کے مکمل ہونے سے محض 2 دن پہلے ایرانی نیوی کے دستوں نے ان دونوں جزائر پر دھاوا بول دیا۔ راس الخیمہ کے مقامی پولیس اہلکاروں نے ایرانی فوج کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے دونوں طرف کچھ جانی نقصان بھی ہوا، لیکن ایرانی عسکری برتری کے سامنے راس الخیمہ کی فورسز نہ ٹھہر سکیں۔
قبضے کے بعد ایران نے وہاں مقیم عرب باشندوں کو بے دخل کر دیا اور ان دونوں جزائر پر اپنی مستقل فوجی چوکیاں قائم کر لی تھیں۔ ابو موسیٰ جزیرے کے حوالے سے صورتحال تنب کے جزائر سے ذرا مختلف تھی، کیونکہ یہاں شارجہ کے حکمران اور ایران کے درمیان برطانیہ کی ثالثی میں ایک مفاہمتی معاہدہ یعنی MOU طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ شمالی حصے میں ایران کو اپنی فوج تعینات کرنے کی اجازت مل گئی تھی، جبکہ جنوبی حصے پر شارجہ کی سویلین انتظامیہ اور پولیس کا کنٹرول برقرار رہا تھا۔ اس سیٹ اپ کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جزیرے کی ملکیت کے مسئلے کو مکمل طور پر حل کیے بغیر ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا تھا، جس میں تیل کی آمدنی بھی برابر تقسیم ہونا طے پائی تھی۔ تاہم یہ انتظام زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں کولیپس کرنے لگا، جب ایران نے شارجہ کی انتظامیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے پورے جزیرے پر اپنا کنٹرول سخت کرنا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایران نے جزیرے پر آنے والے UAE کے شہریوں کے لیے اور خصوصاً ایسے غیر ملکی ملازمین جو اماراتی اسکولز یا کلینکس وغیرہ سے وابستہ تھے، ان پر اسپیشل انٹری پرمٹ کی لازمی شرط عائد کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متعدد اماراتی اسکولز اور کلینکس کو عملے کی کمی یا ان کی بے دخلی کی وجہ سے عملاً بند کرنا پڑا۔ آنے والے سالوں میں ایران نے جزیرے پر اماراتی رسائی کو بھی مزید محدود کر دیا۔ دوستو، بعد میں سامنے آنے والی خفیہ دستاویزات سے ایک انکشاف یہ ہوا کہ برٹش حکام اور شاہ آف ایران کے درمیان 1971 کے انخلاء سے پہلے ایک خفیہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس خفیہ ڈیل کے تحت برطانیہ نے ایران کو ان متنازع جزائر پر کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ ایران بحرین پر اپنے ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ اس خفیہ ڈیل کے بعد ایران کے شاہ نے بحرین پر جو ملکیت کا انتہائی سخت دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے بحرین کی ملکیت کے حوالے سے اپنے سٹانس میں نرمی اختیار کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایران نے بعد میں تنب جزائر پر فوجی کارروائی کی تو برطانیہ نے عرب امارات کی ریاستوں کا محافظ ہونے کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ دوستو، اب ہم اس اہم سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک ان جزائر پر اپنی ملکیت کے لیے کیا قانونی اور تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے موقف کو کس بنیاد پر رد کرتے ہیں۔ ایران اپنے دعوے کی بنیاد ہزاروں سال پر محیط قدیم تاریخی حق پر رکھتا ہے، جس کے مطابق پارتھین اور ساسانی سلطنتوں کے دور سے یہ جزائر موجودہ ایران کا حصہ رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ نو آبادیاتی دور میں برطانیہ کا ان جزائر پر کنٹرول دراصل ایک غیر قانونی قبضہ تھا، لہذا 1971 میں برطانوی انخلاء کے وقت اپنی فوج وہاں بھیجنا کسی نئی زمین پر قبضہ نہیں بلکہ اپنی ہی چھینی گئی زمین کا واپس حصول تھا۔ ایرانی ماہرین 19ویں صدی کے ایک برٹش نقشے کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں ان جزائر کو ایرانی حدود میں دکھایا گیا تھا۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات کا دعویٰ انتظامی تسلسل اور بین الاقوامی قوانین پر مبنی ہے، جس کے مطابق 18ویں صدی کے وسط سے ان جزائر پر قاسمی عربوں کی بلا شرکت غیر حکومت رہی ہے۔ اماراتی موقف یہ ہے کہ ان جزائر کے باسی تاریخی طور پر عرب تھے جو شارجہ اور راس الخیمہ کے شیوخ کو ٹیکس ادا کیا کرتے تھے، اور برطانیہ نے بھی 1921 میں باقاعدہ طور پر ان کی ملکیت عرب امارات کے حق میں ہی تسلیم کی تھی۔ دونوں ہی ممالک ایک دوسرے کے کلیمز کو بڑی سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ایران UAE کے انتظامی دعوے کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے کہ قاسمی حکمران دراصل ایرانی حکومت کے نائب یا ایجنٹ ہی کے طور پر کام کرتے تھے، اس لیے ان کا انتظام در حقیقت ایران ہی کا انتظام تھا۔ دوسری جانب UAE ایران کے قدیم تاریخی حق ملکیت کو یہ کہہ کر مسترد کرتا ہے کہ اتنی پرانی تاریخ کا کوئی مستند تحریری ثبوت موجود نہیں ہے اور محض جغرافیائی قربت یا قدیم نقشے دور جدید میں خود مختاری کی دلیل نہیں بن سکتے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ ایران نے 1971 میں طاقت کے زور پر ان جزائر پر قبضہ کیا تھا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اس دیرینہ تنازع کو حل کرنے کی کوششیں اب تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکیں۔ ایرانی قبضے کے فوری بعد 9 دسمبر 1971 کو عراق، لیبیا، الجزائر اور یمن کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس میں ان ممالک نے ایران پر جارحیت اور
برطانیہ پر ملی بھگت کا الزام لگایا تھا، تاہم سلامتی کونسل نے اس معاملے پر کوئی باقاعدہ قرارداد پاس کرنے کی بجائے اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا تاکہ فریقین کو دو طرفہ مذاکرات اور سفارتی کوششوں کا موقع مل سکے۔ پھر انقلاب ایران کے بعد 1980 میں یو اے ای نے ایک بار پھر باضابطہ طور پر سلامتی کونسل سے اس تنازع پر غور کرنے کی درخواست کی۔ امارات کا موقف تھا کہ بدلے ہوئے حالات میں اس دیرینہ قبضے کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن اس بار بھی سلامتی کونسل نے مداخلت سے گریز کیا۔ اس وقت کیونکہ ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی تو یہ مسئلہ ایک بار پھر پس پشت چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے یہی موقف اپنایا کہ دونوں ممالک اس تنازع کو یا تو آپس میں بات چیت سے حل کریں یا پھر اسے عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ میں لے جائیں۔ سعودی عرب سمیت گلف کے دیگر ممالک بھی اس ایشو پر عرب امارات کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اور اس معاملے کو کسی تیسرے فریق یا عالمی عدالت انصاف میں حل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایران اس ایشو کو کسی تیسرے فریق یا عالمی عدالت انصاف میں لے جانے سے مسلسل انکار کرتا ہے، کیونکہ ایران ان جزائر کو اپنی سرزمین کا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ یو اے ای نے ہمیشہ بغیر کسی پیشگی شرط کے براہ راست مذاکرات پر زور دیا ہے، جس پر ایران راضی نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں 1992 اور 95 میں مذاکرات کے اہم ادوار بھی ہوئے، لیکن ایران کے غیر لچکدار اور سخت موقف کی وجہ سے یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ 2009 میں متحدہ عرب امارات نے ایک مشترکہ تکنیکی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی تھی، لیکن ایران نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس تنازع کے بارے میں انٹرنیشنل رسپانس کی بات کریں تو امریکہ کا موقف ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ شاہ ایران کے دور میں امریکہ نے ایران کے ان جزائر پر کنٹرول حاصل کرنے کے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ ایران اس وقت امریکہ کا اتحادی تھا۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی سے امریکہ کے اچھے تعلقات تھے، لیکن 1979 کے انقلاب ایران اور امریکی ہوسٹیج کرائسس کے بعد امریکہ نے یو اے ای کے موقف کی حمایت شروع کر دی، اور 1995 میں تو امریکہ نے باقاعدہ طور پر اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی تجویز کی تائید بھی کی تھی۔ حالیہ برسوں میں چائنا اور روس نے بھی یو اے ای کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے کہ اس تنازع کو عالمی عدالت انصاف یا دو طرفہ مذاکرات سے حل کیا جائے، لیکن ایران اس معاملے پر اتنا حساس ہے کہ اس نے چین اور روس کے سامنے سفارتی لیول پر احتجاج بھی کیا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان نے ہمیشہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان اس معاملے کو فہم و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر ہی زور دیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے ان دونوں ہی ممالک سے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ تنازع مزید پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ یو اے ای کی خارجہ پالیسی میں اب بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ 2012 میں ایران کے صدر احمدی نژاد نے جب ابو موسیٰ جزیرے کا دورہ کیا تو ایران اور یو اے ای کے درمیان ڈپلومیٹک کرائسس پیدا ہو گیا تھا۔ یو اے ای نے اس کے بعد ایران سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ حالیہ چند برسوں میں یو اے ای اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا ہے اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی نے ایران کے تحفظات میں اضافہ کیا ہے۔ ایران ان جزائر کو اپنی دفاعی لائن کا اہم حصہ سمجھتا ہے اور ایران کو خدشہ ہے کہ اگر ایران نے ان جزائر کا کنٹرول چھوڑ دیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو آبنائے ہرمز میں برتری حاصل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حالیہ جنگی حالات کے دوران ان جزائر کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ایران نے یہاں اپنی ملٹری پریزنس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ دوستو، گریٹر اور لیسر تنب اور ابو موسیٰ جزیرے کا یہ تنازع محض چند زمین کے ٹکڑوں کا جھگڑا نہیں، بلکہ یہ خلیج فارس میں طاقت کے توازن اور بالادستی کی جنگ ہے، جہاں ایک طرف متحدہ عرب امارات تاریخی دستاویزات اور بین الاقوامی قوانین کی بات کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف ایران اسے اپنی قومی سلامتی اور ہزاروں سالوں پر محیط تاریخ کا حصہ قرار دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تنازع دونوں برادر اسلامی ممالک کیا پرامن طریقے سے حل کر پائیں گے؟ کیا اس معاملے پر مستقبل میں یو اے ای اور ایران کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ اور ہم نے آپ کو دونوں ممالک کے موقف بتائے، آپ کا کیا خیال ہے کس ملک کا موقف درست ہے؟ کمنٹس میں اس بارے میں ضرور بحث و مباحثہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔